السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من يرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر اللہ۔ حمید ابن عبد الرحمن نے کہا، میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہ جس کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میں صرف بانٹنے والا ہوں اور اللہ دیتا ہے۔ یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، مخالفین ان کو ضرر نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔ اسے امام بخاری نے کتاب الجہاد میں بیان فرمایا، اور بھی احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ یہ حضرت ابو سفیان کے صاحبزادے بہت مشہور و معروف صحابی ہیں اور اول ملوک اسلام ہیں۔ ان کی ولادت ہجرت سے 8 سال پہلے ہوئی۔ یہ بھی ان چند صحابہ میں سے ہیں جن کے والدین کو بھی دولت اسلام نصیب ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ یہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، لیکن انہوں نے خود یہ بتایا کہ میں عمرۃ القضاء سے پہلے مسلمان ہو گیا تھا، مگر ماں کے ڈر سے ظاہر نہ کر سکا۔ غنائم حنین سے ان کو بھی 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی مرحمت فرمایا تھا۔ یہ اسلام لانے کے بعد مقرب بارگاہ ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں یہ بھی شامل ہے، بلکہ بہت سے حضرات اس کے بھی قائل ہیں یہ کاتب وحی بھی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا و اہدی بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اور ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ اور حساب سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ ایک بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا تو فرمایا، اے معاویہ، اگر تم اس چیز یعنی حکومت کو پاؤ تو اللہ سے ڈرنا اور انصاف کرنا۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے یقین تھا کہ مجھے حکومت ملے گی۔ انہیں 19 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے بھائی یزید بن سفیان کے وصال کے بعد شام کا والی بنایا۔ اس وقت سے لے کر حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مصالحت کے وقت تک 20 سال شام کے والی رہے، پھر 20 سال پورے مملکت اسلامیہ کے بادشاہ رہے۔ 15 رجب 60 ہجری میں وصال فرمایا۔ آخر عمر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لقبہ ہو گیا تھا۔ یہی پیام اجل ثابت ہوا۔ ان کے پاس تبرکات نبوی میں کرتا، چادر، تہبند اور ناخن مبارک کے کچھ تراشے اور موئے مبارک تھے۔ وصیت کر کر گئے تھے کہ مجھے انہی متبرک کپڑوں میں کفن دینا اور ناخن اقدس کے تراشے اور موئے مبارک میری آنکھ، ناک، منہ اور سجدے کے اعضاء پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دینا۔ اسی کے مطابق کیا گیا۔ وصال کے وقت آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 60 پر 8 سال کی تھی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 163 احادیث مروی ہیں۔ بخاری اور مسلم نے 4 اور صرف بخاری نے 8 اور صرف مسلم نے 5 روایت کی ہیں۔ ان سے اجلہ صحابہ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے حدیث لی ہے۔ ان کے عہد میں جب اندرونی طور پر اطمینان ہو گیا تو پھر فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سجستان، سوڈان وغیرہ کے کثیر بلاد اور کوہستان وغیرہ کے فتح ہوئے۔ قسطنطنیہ پر جب پہلا حملہ ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ ان پر طعن کرتے ہیں، لیکن کسی صحابی پر طعن کرنا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں نص صریح ہے کہ اللہ عز و جل تمام صحابہ سے راضی ہے، ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، ان سب پر کلمہ تقوی لازم فرما دیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ سے خواہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ ہے، اور جن واقعات پر طعن کیا جاتا ہے وہ سب خبر واحد اکثر ضعاف و مجروح ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے مقابلے میں اخبار احاد، وہ بھی کتب تواریخ، وہ بھی ضعاف کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ایمان کی سلامتی اسی میں ہے کہ قرآن مجید کی ارشادات پر ایمان رکھیں اور تواریخ کی لغو و محمول روایت کو سنیں بھی نہیں۔ اب حدیث مبارکہ میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے۔ جو خیرن ہے اس کی اور فضیلت فقہ میں کچھ سماعت فرمائیں۔ خیرن جو ہے نکرہ سیاق شرط میں ہونے کی وجہ سے عموم کا افادہ کرتا ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اللہ عز و جل جسے تمام دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے اسے فقیہ بناتا ہے۔ خیرن کی تنوین کو یہاں عظمت کے لیے لیں تو معنی ہوں گے بہت زیادہ بھلائی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امت کے افراد میں سب سے افضل فقیہ ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ ایک فقیہ 1000 عابد غیر فقیہ سے زیادہ شیطان پر بھاری ہیں۔ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ تم میں سب سے بہتر تھے وہ اسلام میں بھی سب سے بہتر ہیں جبکہ فقیہ ہو۔ یہ افضلیت اس فقیہ کے لیے ہے جو اپنے علم سے رضائے الہی کا طالب ہو، اور دنیا دار فقیہ بدترین خلق ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے ان شرار الشر شرار العلماء و ان خیار الخیر خیار العلماء۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے جو اس لیے علم طلب کرے، حاصل کرے کہ علماء سے مقابلہ کرے گا یا جاہلوں سے جھگڑا کرے گا یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے گا تو اس کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فقیہ وہ ہے جو دنیا سے بے تعلق ہو، آخرت کی رغبت رکھتا ہو، دین کے معاملے میں بصیرت رکھتا ہو، اللہ کی عبادت کا پابند ہو۔ اور جو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں بانٹتا ہوں اور اللہ دیتا ہے، آئیے اس کی بھی تھوڑی تفصیل سماعت فرمائے۔ حضور قاسم بھی ہیں اور خازن بھی ہیں، یہاں صرف قاسم ہیں، اور بخاری کتاب الجہاد تعلیقاً قاسم کے ساتھ ساتھ خازن بھی ہیں۔